اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 265 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 266 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء۔ ایود کیا یود وہ پسند کرتا ہے، ود ودیت سے پسند کرنا، چاہنا، کیا وہ پسند کرتا ہے، احدکم احد ایک کم تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان کے تکون ہو جائے، ہو لہو ل کے لیے، ہو اس کے لیے، اس کا جنتن ایک باغ، جنت کہتے ہیں باغ کو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل من سے نخیل کھجور، نخیل کہتے ہیں کھجور کو، وعناب اور انگور، تجری بہتی ہوں، من تحتہا من سے تحت نیچے، ہا اس کے نیچے، الانہار نہر کی جمع ہے انہار، نہریں، لہو ل کے لیے، ہو اس کے لیے، فیہا فی میں، ہا اس میں، من کل ثمرات من سے، کل ہر ثمرات پھل، ہر قسم کے پھل، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ اور اصاب پہنچے، آ جائے، آ پڑے، ہو اس پر، الکبر کبر سنی بڑھاپا، وَلَهُ اور ل کے لیے، ہو اور اس کے لیے، ذریۃ بچے ہوں، بال بچے، ذریت نسل، ضعفاء بہت ہی کمزور، یعنی چھوٹے چھوٹے سے، اس کے بہت کمزور چھوٹے سے بچے ہوں، وَأَصَابَهَا پس اصاب پہنچ جائے، آ پڑے، ہا اس پر، تب اس پر آ پڑے، اعصار ایک بگولا، فی میں ہی اس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت پس احترقت جلا ڈالے، تو وہ جل گیا، تو وہ جل جائے، کذالک اسی طرح سے، یبین واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ لکم ل کے لیے، کم تمہارے لیے، الآیات آیت کی جمع ہے آیات، نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو، تم سوچو۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وعناب کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتہا الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات اس کے لیے ہو اور اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس پر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی بہت ہی کمزور چھوٹے سے بچے ہوں، بہت ہی کمزور اس کے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا اعصار تب اس پر آ پڑے ایک بگولا، فیہ نار آگ کا، اس پر ایک آگ کا شعلہ آ جائے، آگ کا ایسا بگولا آ جائے کہ فاحترقت کہ اسے جلا ڈالے، اس کو جلا کر راکھ کر دے، کذالک یبین اللہ اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔
بڑی زبردست آیت ہے۔ اس آیت کو اور اس مثال کو سمجھیے گا، اس کو سمجھنے سے آپ کے ذہن کی اتنی گتھیاں کھلیں گی، اتنی جو ہیں وہ اتنا ایک سوچ کو ایک اور رخ ملے گا، ایک نیا رخ ملے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے میں جب بھی یہ والی آیت یہ والی مثال ذہن میں ابھرے تو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، آگے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے امتحان لیتا ہے استاد، تو انہوں نے کیا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ انہوں نے عاجزی دکھائی، معلوم تھا لیکن عاجزی دکھائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے ہو کر فرمائے کہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، صاف صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو۔ حضرت ابن عباس زبردست تفسیر کیا کرتے تھے، اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو، یعنی جب پتہ ہے کہ کچھ آ رہا ہے بتانا۔ اب یہ الفاظ پر غور کیجئے کہ جب آپ کو جواب آ رہا ہو تو یہ نہیں کہ نہیں مجھے نہیں آتا ہے، اپنی رائے کا اختیار جب دیا جائے نا تو رائے دیا کیجئے۔ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ کہا ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک مالدار شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کام کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ ایک انسان نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق بھی دی ہے، وہ کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو ایسا پکڑتا ہے اس بگولے کی طرح کہ وہ اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر بری راہ پر چل نکلتا ہے اور اپنی ساری پیچھے جتنی بھی نیکیاں ہیں تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداً اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ خیال ہاتھ رہ گیا، جس طرح ایک شخص سے جس نے باغ لگایا پھر اتارتا ہو، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا ہے، اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے۔ اتفاقاً آندھی چلی، پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں، جس طرح اس بڈھے کو جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا، اب پیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جس طرح اس بڈھے کی کم سن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی ہے، اسی طرح اس کے جتنے بھی اعمال اس نے جو کچھ بھی کیا نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ مستدرک حاکم میں بھی جو ہے وہ ہم دعا یہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنی جوانی میں اگر کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے یا تھوڑے سے ٹھیک دن ہے، پھر ایک دم سے جو پیسہ آ جاتا ہے اور اس پیسے کے گھمنڈ میں آ کر، دولت کے گھمنڈ میں آ کر انسان نیکیوں سے ہٹ کر برائیوں میں لگ جاتا ہے، ایسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی، اس کی نسلوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پیچھے جتنے بھی اس کے اعمال تھے وہ رد کر دیتا ہے، کیونکہ آخری والا عمل جو ہوتا ہے، آخری زندگی کے آخری موت سے قریب جو عمل ہوتا ہے وہ جانچا جاتا ہے۔ انسان اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ مرا ہو۔ ایک یہ مثال۔ دوسرا، کافر شخص، دنیا میں تو اس نے جتنا کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن کفر کا بگولا آ کر اس ساری چیزوں کو وہ ختم کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس مثال کو سمجھیے گا ضرور۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقضاء العمری، اللہم اے میرے اللہ اجعل بنا دیجئے اوسع وسیع رزق کا اپنے رزق کو، علی عند علی پر عند پاس کبر سنی میری زیادہ عمر بڑی عمر کے وقت، اب میری بڑی عمر کے وقت جب میری عمر زیادہ ہو جائے تو میری روزی زیادہ کر دے، وسیع کر دے، و انقضاء عمری اور جب میری عمر ختم ہونے لگے، میری عمر جو ہے وہ مکمل ہونے لگے، ختم ہونے لگے اس وقت، اور جب بڑھاپا مجھ پر آ جائے تو اس وقت اپنے رزق کو مجھ پر تنگ نہ کیجیے، اس وقت میرے اپنے رزق کو مجھ پر بڑھا دیجیے، وسیع کر دیجیے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ آخری عمر کا میں اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کو کسی کا محتاج نہ کرے، دوسرا آخری عمر میں انسان کو کبھی بھی برائیوں میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دی ہیں، دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح فرما دیتا ہے، کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر و تفکر کرو، سوچو سمجھو، عبرت و نصیحت حاصل کرو، جیسے فرمایا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، تلک الامثال یہ مثالیں ہیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وما یعقلها اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، الا العالمون عالموں کے علاوہ، علماء ہی خوب سمجھتے ہیں اس کو، تو علم والے بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کو سمجھیے، غور و فکر کیجیے، اس پر تدبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مثالوں سے بیان فرماتا ہے، سمجھاتا ہے انسان کو۔ وہی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمروں سے، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم بھی دوزخ کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی تعلیمات ہمارے لیے ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جوانی نیکیوں میں گزارے، ہمارا بڑھاپا اللہ کی راہ میں لگا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ چارپائی پہ سوتے سوتے موت نہ عطا فرمائے، اللہ کے دین میں لگ کر، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ کر ایک سانس ہماری جو آئے تو وہ اللہ کے دین کے لیے خدمت کرتے ہوئے آئے، ہمارا ایک ایک قدم، ہماری ایک ایک چاہت ہماری ہو جائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔